بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل، میں ہوں نسیم فاروق۔ کراچی اور سندھ کے الیکشن کے حوالے سے، چونکہ جو اتوار 15 جنوری کو الیکشن ہوا تھا، اس میں ایک تو 36 گھنٹے بعد نتائج انہوں نے دیے، اور تقریباً کچھ یوسیز میں وہ اب تک متنازع بنے ہوئے ہیں، اور اس پہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی بھرپور احتجاج کر رہی ہے، پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، مگر یہ الیکشن کمشنر اور پیپلز پارٹی، اس کی ہواری، وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ اور یہ الیکشن آج پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری اسد عمر نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس الیکشن کو کالے عدم قرار دیا جائے، اور اس کی فوری طور پہ انکوائری کی جائے، جہاں جہاں پہ بھی جو یہاں پہ زیادتیاں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، دھاندلی ہوئی ہے، لوگوں نے اسٹیمپنگ کی ہے، پولیس والوں نے اسٹیمپیں لگائی ہیں، اس کی پیپلز پارٹی کے ورکروں نے، بلکہ کیماڑی کے اندر تو ایک ایم پی اے علی زیدی کو اور وہاں کے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو انہوں نے اس قدر تشدد کا نشانہ بنایا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ آج وہ متحدہ کا وتیرہ اختیار کر رہے ہیں، جو متحدہ ایک وقت میں کرتی تھی۔ آج یہ لوگ بھی انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، اور یہ انہوں نے ایک ہفتے سے غنڈہ گردی کر مچائی ہوئی ہے ہر جگہ پہ۔ سندھ میں بھی یہی حال ہے، حیدرآباد میں بھی یہی حال ہے، کراچی میں بھی یہی حال ہے۔ انہوں نے کراچی اور حیدرآباد کے الیکشن کو ہائی جیک کیا ہے۔ ان کی حیثیت نہیں تھی، ان کی وقت نہیں تھی یہ الیکشن کراچی کا اور حیدرآباد کا یہ اپنے میئر کو لا سکتے یا جیتتے اس بڑی تعداد میں۔ ایک نمبر 1 پارٹی بن کے ابھری ہے پیپلز پارٹی، جبکہ 50 سال پہلے بھٹو جب عروج اس کو تھا اور وہ لوگوں کی یعنی بڑا مقبول ترین لیڈر تھا، اس وقت بھی کراچی کو پیپلز پارٹی نہیں جیت سکی۔ کراچی میں چند ایک سیٹیں، 1-2 سیٹوں کے سوائے لیاری کے۔ آج یہ اتنے بڑے چیمپئن ہو گئے، زلزلہ اپنے سیلاب زدہ علاقوں میں تو لوگ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کو یہ وہاں جا نہیں رہے ڈر کے مارے، وہاں سے یہ الیکشن جیت رہے ہیں۔ ہوا کیا ہے، انہوں نے کراچی میں بھی وہی ٹرینڈ انہوں نے حیدرآباد میں استعمال کیا، وہی انٹیریئر سندھ میں بدین ٹھٹا میں بھی، کہ انہوں نے پہلے سے لے آ کے ڈبے وہاں پہ بھرے ہوئے ڈبے رکھے گئے، جو کہ دیکھے گئے، پکڑے گئے۔ انہوں نے ایک دوسری پارٹی کا کوئی ورکر تھا، رکن تھا، اور اس کو کہتے ہیں انہوں نے اس ویڈیو وائرل کرنے کے چکر میں دھاندلی کی، اس کو جیل بھیج دیا، اس کو مارا پیٹا، اس کو جیل بھیجا۔ تو یہ اس اپنے جو انہوں نے بلینڈر کیا ہے، انہوں نے جو دھاندلی کی ہے، انہوں نے جو الیکشن یہاں پہ کیا ہے، اس کو یہ چھپانے کے چکر میں یہ اپنی خواہ کی جھوٹی اپنی لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم کراچی میں اتنے مقبول ہو گئے، کراچی میں یہ ہو گئے، جبکہ کراچی کے اندر پی ٹی آئی اور اس کے علاوہ دوسرے نمبر جماعت اسلامی تھی، کیونکہ پی ٹی آئی کے بھی بہت سارے ورکرز اور لوگوں نے کراچی میں جماعت اسلامی کو صرف بلدیہ کے حوالے سے ووٹ دیا ہے۔ آج آنے کا الیکشن، یہ صوبائی الیکشن کرا لیں یہ نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا، تو ان کو شاید ہی کوئی چند ایک سیٹوں کے علاوہ یہ ایک سیٹ بھی ان کو نہیں ملتی، کیونکہ ایم کیو ایم کا تو اب یہاں سے بالکل جنازہ نکل گیا ہے، دفن ہو گئی ہے ایم کیو ایم اپنی حرکتوں سے، اور آج بھی اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ آج بھی اقتدار نہیں چھوڑ رہی، وہ آج بھی وزارتیں نہیں چھوڑ رہی۔ وہ ان لوگوں نے قوم کا سودا کیا ہے، مہاجر کر کے انہوں نے مہاجروں کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اس کراچی کے اردو اسپیکنگ لوگوں کو
اب جا کے مہاجروں کو اور اردو اسپیکنگس کو یہ ہوش آیا ہے کہ یہ لوگ تو بیوقوف بناتے رہے. ادھر الطاف حسین اس وقت تھا, وہ یہاں سے بھاگا ملک چھوڑ کے, سینکڑوں قتل, پتہ نہیں کتنے بوری بند لاشیں یہاں پہ لوگوں کی روز کراچی کا معمول تھا کہ 10-15 لوگوں کو مار دیا جاتا تھا اور ان کو بوری میں بند کر کے پھینک دیا جاتا تھا. بھتے لوگوں سے بھتے لیتے تھے, بدماشی کرتے تھے. یعنی کراچی میں کوئی بول نہیں سکتا تھا ان کے خلاف, اتنی ان کی بدماشی تھی یہاں پہ. خدا کر کے ان سے جان چھوٹی تھی. اب انہوں نے وہی متحدہ والا طریقہ کار اپنا لیا ہے. ناظرین, یہ صورتحال ہے یہاں کی. اس ملک کا ہوگا کیا؟ ابھی ملک جس ڈگر پہ جا رہا ہے, جس ملک کو انہوں نے پہنچا دیا ہے, اس 8 مہینے 9 مہینے کی جو رجیم چینج گورنمنٹ جو وجود میں آئی تھی, اس نے تو سوائے اپنی لوٹ مار کے, سوائے NRO اپنے لینے کے, دوسرا تیسرا کوئی کام شاید ہی انہوں نے, کسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سوائے مہنگائی اور صرف مہنگائی. انہوں نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا. اور آج امپورٹرز احتجاج کر رہے ہیں جن کے ہزاروں کنٹینر پورٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں, اور انہوں نے جعلی طریقے سے ڈالر کو روکا ہوا ہے. اس کو ڈالر کو یہ اسحاق ڈار جو آیا ہے, یہ بدماش, یہ ہندسوں کا ہیرا پھیری کرتا ہے اور لوگوں کو دکھاتا کچھ ہے اور مارتا کہیں پہ. تو یہ اس شخص نے ڈالر کو آرٹیفیشل طریقے سے روکا ہوا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ڈالر اس وقت 270 80 85 90 تک میں نہیں مل رہا ڈالر. یہ 225 دکھا رہا ہے, اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے. اس سے ملک کو کتنا نقصان ہو رہا ہے, اس سے ملک کو کتنا ہی نقصان ہو رہا ہے. ادھر لاہور ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ اسلام آباد میں جو سماعت ہو رہی تھی مقدمات کی, اس میں انہوں نے شہباز شریف کو اور ان کی نیب کی جو قوانین انہوں نے جو اس میں امینڈمنٹ کی تھی بھونڈے طریقے سے, جس نے جو آئین کے نیب کے قانون کی جو حشر کیا ہے, انہوں نے دھجیاں بکھیری ہیں اس قانون کی. اس قانون پہ سماعت ہو رہی ہے اور لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ روز کی بنیاد پہ سماعت ہو رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں, کہ یہ قانون ریورس ہوں گے. اور جس سے ان کے اوپر بجلیاں گری ہوئی ہیں, یہ پریشان ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہونے جا رہا ہے. ہم نے تو بڑی محنت کی تھی اس پہ 8 مہینے, سوائے اس کے اسی کام پہ لگے ہوئے تھے کہ کسی طریقے سے ہماری یہ نیب کی جو تلوار ہے ہمارے سر پہ لٹک رہے ہیں, اس کے جو ہماری سزائیں ہیں وہ کسی طریقے سے ہماری معاف ہوں. اور ہم کہتے ہیں NRO لیں, مگر وہ اب NRO دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ تمام جن لوگوں کو ریلیف ملا ہے اس سپریم نیب آرڈیننس ترامیم سے, ان سب کی لسٹیں مانگ لی ہیں سپریم کورٹ نے. اب آج دیکھیں سپریم کورٹ کا ابھی تک پتہ نہیں لگا کہ کیا رزلٹ آیا, اس کا کیا نتیجہ ہوا آج کی سماعت کا. تو وہ انشاءاللہ کہتے ہیں آ جائے گا, اور لگ یہ رہا ہے کہ نیب کے جو ان کا جو جتنے بھی انہوں نے امینڈمنٹ کی تھی یہ سب ریورس ہوگا. دوسری طرف ان میں بغاوت, مسلم لیگ نون کے اندر ایک بغاوت ہو گئی ہے. شاہد خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل اور علی محمد خان, ان لوگوں کے نام تو آ رہے ہیں سر فہرست. خواجہ سعد رفیق, ان لوگوں نے سعد رفیق نے بیانات بھی دیے ہیں مسلم لیگ کے اور ان کے خلاف. اب وہ پارٹی دوسری کوئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں. ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ پارٹی بنانے جا رہے ہیں. نواز شریف کا فون بھی آیا شاہد خاقان عباسی کو, اس نے فون نہیں لیا. دوبارہ فون آیا تو اس نے فون بند کر دیا. وہ فون بھی سننا نہیں چاہتا, وہ اس قدر ناراض ہے کیونکہ ان کی پالیسیاں ایسی ہیں کہ جو کچھ کر رہے ہیں پبلک میں, عوام میں اپنا جو تھوڑی سی رہی سہی وقت ہے نا وہ بھی ختم کی لے رہے ہیں. کیونکہ آج ان کا ورکر, ان کے جو MNA اور MPs کی جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں پرانے, وہ ان کا ٹکٹ لینے کے بھی اب خواہش مند نہیں ہیں. 15 سے 20 MNAs PTI میں, آج ایک اور وکٹ ان کی گری ہے جو PTI میں شامل ہوا ہے. بڑا لاہور کا وہ ہے, ان کا بہت ہی سینئر ان کا بندہ ہے وہ, اس نے کہتے ہیں کہ PTI میں شمولیت اختیار کی ہے. اور اسی طرح سے 15
20 ایم این ایز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو جوائن کرنے کے چکر میں کہ کسی طریقے سے ان کی شیورٹی، حالانکہ اس پہ سوچا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنی قیادت سے جو پی ٹی آئی کی ہے اس کو بولا ہے کہ اس پہ دیکھیں ان کو ایڈجسٹ ان کو کرنا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ اس سے پریشان تو یہ الگ ہیں، یہ جو کارروائیاں کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، انہوں نے 35 استعفے منظور کر لیا اچانک ایک دم۔ ان کو یہ لگا کہ اسمبلیوں میں عمران خان آ رہے ہیں، تو عمران خان اسمبلیوں میں انہوں نے صرف ان کو ٹریپ کیا تھا، اس میں انہوں نے ان کو صرف چیک کر کے انہوں نے ٹریپ کیا، اور اس کے بعد ان کے اوپر ایک اچانک انہوں نے کہتے ہیں صرف 35 استعفے منظور کیے، جبکہ 125 کرنے چاہیے تھے۔ وہ 35 استعفے اس لیے منظور کیے کہ ہمارا اس میں میجورٹی آ جائے گی اسمبلی میں، اور یہ کہتے ہیں عدم اعتماد ان کی یہ نہیں لا سکیں گے، اور ان کے ساتھ وہ لوٹوں پہ بھی ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ وقت آنے پہ ان کو بھی استعمال کیا جائے، ان کے بھی ووٹ اعتماد کے اس کو ڈلیں شہباز شریف کو۔ اب صوبائی پنجاب اسمبلی، کے پی کے اسمبلی دونوں ٹوٹ گئی ہیں، مگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی کہ الیکشن کے لیے کوئی ایسی کچھ صورتحال بنے کہ اس ملک میں، مگر نظر آ رہا ہے کہ یہ جتنا اس کو ڈیلے کر رہے ہیں وہ ملک کے لیے اتنا ہی خطرناک اور بھاری، ہر دن آنے والا ملک کے لیے خطرناک اور بھاری ہے۔ یہ ان کو نہیں سمجھ آ رہی، یہ جتنا ڈیلے کر رہے ہیں اس ملک کو واپس اپنی اس پہ لانے کے لیے 10-15 سال چاہیے ہوں گے، جس مقام پہ یہ ملک پہنچ گیا ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان لوگوں کو یہ محب وطن اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ سارے غدار وطن ہیں، اور ان کے ساتھ اس پلان کو جو پورا ماسٹر پلان جو اس کے پیچھے تھا، جنرل باجوہ ریٹائرڈ باجوہ جو ہے، جنرل ریٹائرڈ باجوہ، وہ آج دبئی میں دھکے کھا رہا ہے، دبئی کی روڈوں پہ خاک پھانک رہا ہے، وہ اس کی تصویریں وائرل ہوئی ہیں۔ یہاں حکمرانی کر رہا تھا، بدماشی کر رہا تھا، جس طرح سے وہ جس کو چاہ رہا تھا اس کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا، جس کو چاہ رہا تھا اس کو اٹھوا رہا تھا، جس کو چاہ رہا تھا اس پہ تشدد کروا رہا تھا، بے لباس کروا رہا تھا۔ یہ سارے ظلم کرنے کے بعد وہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ آج میں بھی ان نون لوگوں کی طرح روڈوں پہ اس طرح سے خاک پھانکوں گا۔ تو ناظرین، یہ ساری صورتحال ہے، اس ملک کے لیے دعا کریں، اللہ اس ملک کو حفاظت کرے اور ان ظالموں، جابروں، فاسق لوگوں سے اس ملک کا چھٹکارا دے کسی طریقے سے۔ یہ ہمارے اعمال بھی ہیں جو یہ اس قدر یعنی یہ چمٹے ہوئے کمبل کی طرح اس حکومت کو، اور ان کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہے۔ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ادارے ہمارے دیکھ رہے ہیں، مگر کوئی کچھ نہیں کر رہا۔ ان کو کھلی آزادی دی ہوئی ہے۔ ادھر آئی ایم ایف وہ ان کو 1 ٹکا دینے کو تیار نہیں ہے۔ ادھر سعودی فرما روا جو وہاں کا شہزادہ ہے شاہ سلمان، اس تک نے کہہ دیا ہے کہ ہم مشروط طور پہ کوئی چیز ان کے ساتھ اب نہیں کریں گے، آپ نے جو بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے آپ کر کے دکھائیں، اپنے ملک میں آپ کچھ کر کے دکھائیں، تو پھر اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں۔ تو ان کو ہر طرف سے جھنڈی مل گئی ہے، اور ان کو کوئی کچھ ڈھیلا بھی کوئی دینے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ رحم کرے اس ملک پہ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔